بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، احکام شریعت، آج کے مسائل اور ان کا حل، سلسلہ نمبر 6۔ میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخش یوٹیوب چینل مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 5 سالین کے نام کو ہم نے بالترتیب موقع دیا ہے۔ آج کے سالین میں جو ہے 3 سائلہ، ان تینوں کا ایک ہی سوال ہے۔ کومل بطول، عالیہ زہرا، منیرہ بانو۔ ایک کا تعلق سنعی سے ہے، 2 کا تعلق خپلو سے ہے۔ یہ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم اسکول سے واپس آ کر جب گھر پہنچتے ہیں تو نماز ظہر ہم پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ نماز ظہر ادا کرنا ہے یا قضا پڑھنا ہے۔ عالیہ کومل بطول، عالیہ زہرا اور منیرہ صاحبہ، جب آپ گھر واپس پہنچتے ہیں تو آپ نے نماز ظہر کو ادا کرنا ہے، قضا کی نیت نہیں کرنا ہے، نماز قضا نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا سائل ہے اکبر علی محمد جعفر، ان دونوں کا تعلق سکردو سے ہے۔ ایک کا یہ جیل گارڈ کے ایریا میں رہتے ہیں، دوسرا جو ہے یہ سندس میں رہتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر وقت تنگ ہو تو اذان کو چھوڑ کر صرف اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ فقاہت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ وقت تنگ ہو، شرعی خاص اور رکاوٹ ہو، آپ کو وضو بھی کرنا ہے، وقت بھی تنگ ہے، تو انسان کو اس طرح مجبوری علت ہوتے ہیں، تو فقاہت کی روشنی میں اذان کو چھوڑ کر آپ اقامت پڑھ کر جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ تیسرا سائل ہے اکرم علی حالث سعودیہ۔ انہوں نے خوبصورت ایک سوال کیا ہے، میری بیوی کبھی کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں اور مجھ سے پوچھے بغیر روزہ رکھتی ہیں، اور کبھی میں کہتا ہوں کہ تم نفلی روزہ جو ہے شوہر کے اجازت کے بغیر کیوں رکھتے ہیں، یہ تم نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو بیوی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا، عمل کرنا، اچھی چیزیں کرنا، یہ تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس نے کہا کہ تم کو تمہاری اجازت کے بغیر روزہ رکھنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے، یہ فقاہت میں بھی اس کا حکم ہے، شرعی حکم موجود ہے، تو اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ اور بیوی نے کہا ہے کہ اگر یہ حکم ہے تو میں آئندہ تم سے پوچھوں گی۔ تو محترم اکرم علی صاحب، آپ اپنی بیوی صاحبہ کو بتا دیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو اور آقا کی اجازت کے بغیر جو ہے غلام لونڈے کو جو ہے یہ نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نفلی روزہ رکھنے کے لیے ان کی اجازت سے بیٹھے تو یہ افضل صورت ہے، نہیں تو بغیر پوچھے رکھنا جو ہے، اجازت کے بغیر بیٹھنا، یہ کراہت میں شامل ہے۔ ان کو پوچھنا چاہے کہ ان سے اجازت لینے کی شرعی حکم ہے، نہیں تو ویسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھی اعمال کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت نے بھی ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے، ہمیں شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، چوتھا سائل ہے کہ اشرف چھوربٹ، انہوں نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ پاکستان کا کرنسی اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہم پاکستانی کرنسی میں تبدیل کر کے دیتے ہیں تو کتنے پر لگتے ہیں؟ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ تو جناب اشرف چھوربٹ صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں باب زکوٰۃ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ زکوٰۃ کی بنیادی 2 اہم چیزیں نصاب کے حوالے سے، ایک حولان الحول سال کا گزرنا ضروری ہے، دوسرا نصاب تک پہنچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ سابقہ سال حکومت پاکستان محکمہ وزارت زکوٰۃ کمیٹی نے جو ہے یہ نصاب نکالا تھا کہ سونا چاندی کو کرنسی میں تبدیل کر کے جو نصاب بنایا تھا وہ 2024 کی بات ہے،
1,35,179 روپے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر 2.5% جو ہے زکوٰۃ اس کو دینا چاہیں، نصاب زکوٰۃ یہ بنائیں۔ ابھی 2025 میں نیا جو ہے اب کرنسی یقیناً آپ کے بعد سے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کرنسی گرے تو اس کا ویلیو کم ہوتے ہیں، بڑھے تو اس کا بڑھ جاتے ہیں، اسی حوالے سے ہم نے زکوٰۃ کو نصاب نکالنا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے جو ہے اب زکوٰۃ اور یہ چاندی اور سونے کے حوالے سے فقہ احد باب الزکوٰۃ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سونے کا نصاب یہ ہے کہ وہ 20 دیناروں کو پہنچ جائے۔ جب سونا اتنی مقدار کو پہنچے اور اس کا 1 سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جو ہم سمجھ میں آنے والے جو بات ہے وہ یہ ہمیشہ رہتے ہیں کہ اس میں برتن ہے کہ 2.5% نکالنا ہے۔ اچھا جی، دوسرا چاندی کا جو نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے کہ 200 درہموں کی تعداد کو پہنچ جائے۔ اب وہ درہم موجودہ کرنسی سے ہم نے دیکھنا کہ اس وقت 1 درہم کی کتنی قیمت ہے پاکستانی کرنسی۔ جب چاندی 200 درہموں کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال کی مدت گزر جائے تو اس کا بھی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کی یہ مقدار 5 درہموں کی ہے۔ 10 درہموں کے حساب سے 7 شکالوں کے وزن کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ نصاب کے بعد چاندی کی جو مقدار زائد ہوگی اس کی زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ ہر 40 درہموں پر 1 درہم بطور زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اب اس حساب سے جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ بازار میں جو ہے چاندی کا یہ اور سونے کے حوالے سے پاکستانی کرنسی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو کتنا بنتا ہے، پھر وہ بنتا ہے اس کا نصاب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔